بسم اللہ الرحمن الرحیم والضاربک یعنی انما جاز الضاربک مع ان القیاس عدم جوازه لما عرفت وكذا شبهه وهو الضاربی والضاربه وغيرهما في من قال انه مضاف حملا على ضاربک۔ یہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف چل رہا ہے کہ الضارب زید یہ جائز ہے یا ممتنع ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے ماتن کا نظریہ پڑھ لیا کہ یہاں چونکہ اضافت لفظی ہے یہ اور تخفیف لفظی حاصل نہیں ہو رہی، اس وجہ سے یہ صورت ممتنع ہے۔ اس پر پچھلے اسباق میں دو مستقل دلیلیں یہ پڑھ لی تھی کہ جی یہ الضارب الرجل کی طرح ہے، تو ان کے نزدیک یہ ایک استدلال تک یہ جائز تھا۔ اسی طرح ایک استدلال آپ لوگوں نے الواہب المئۃ الحجانی و عبدہا کا پڑھ لیا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایک اور استدلال کو ذکر کر کے اس کا رد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی وہ فرماتے ہیں کہ جیسے الضارب کا جائز ہے اسی طرح الضارب زید بھی جائز ہے۔ الضارب کا میں کیا ہے؟ الضارب کا میں بھی اضافت ہے، اضافت لفظی ہے، اور یہاں پر اضافت کا کوئی لفظی تخفیف کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس کے باوجود یہ جائز۔ یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ داخلہ ہو گیا آپ کا؟ اب ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہیں کتنے عرصے بعد ہیں؟ 2 مہینے۔ جی تو الضارب کا یہ چونکہ جائز ہے، اس وجہ سے ان کے نزدیک یہ الضارب کا جیسے اس میں کوئی لفظی تخفیف نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ الضارب زید میں بھی لفظی تخفیف نہیں ہے، تو جیسے یہ جائز ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیا کوئی دشمنی ہے؟ تو شارح نے جواب دیا ماتن نے کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الضارب کا کی حقیقت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ الضارب کا آپس میں الضارب اور کاف کا جو تعلق ہے یہ اضافت والا ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات جیسے امام سیبوی اور کچھ ان کے ماننے والے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اضافت کی صورت ہے اور الضارب مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف، یہ ہے۔ دوسرے حضرات یہ فرماتے کہ نہیں جی ان کے درمیان اضافت نہیں ہے، بلکہ یہ محض اتصال ہے اسم فاعل کا اپنے مفعول کے ساتھ، اسم فاعل کا اپنے مفعول کے ساتھ یہ اتصال ہے، یہاں پر یہ جو ہے وہ اضافت کی صورت نہیں ہے۔ لہذا یہ استدلال ان لوگوں کے مطابق ہو سکتا ہے جو کیا کہتے ہیں کہ جی ان کے درمیان اضافت ہے۔ تو ماتن یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو الضارب کا ہے اسی طرح اس کے جو مشابہ ہیں، مشابہ سے مراد الضارب کے ساتھ کاف خطاب کی ضمیر ہے، ایسے ہی ہے تو اس کے ساتھ متکلم کی ضمیر لگ جائے، غائب کی ضمیر لگ جائے، ساری صورتیں برابر ہیں، الضارب کا ہو، الضاربی ہو اور الضاربہ ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہو جہاں پر اسم فاعل معرب باللام کے ساتھ ضمیر متصل جو ہے وہ لگی ہوئی ہو۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ مضاف ہے، لیکن حقیقت میں اس کا بھی حکم یہی ہونا چاہیے کہ یہ ناجائز ہو۔ جو کہتے ہیں کہ جی یہ اضافت ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یہ صورت کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس وجہ سے کہ جی یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی یہ لفظی تخفیف کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے، یہاں کسی طرح کی تخفیف نہیں ہو رہی، کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو قیاس تو یہی ہے کہ الضارب کا یہ کیا ہونا چاہیے؟
یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ یہ کن کے مطابق ہے؟ جو اضافت کے قائل ہیں۔ جو کس کے قائل ہیں؟ جو اضافت کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں اتفاقی طور پر یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر وہ صورت مان لے کہ جی یہ اسم فاعل ہے اور کاف ضمیر اس کا مفعول بھی ہی ہے اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو ان کے جو ہے وہ جواز کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بذات خود جائز ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ بنائیں تو قیاس کا تقاضا اس میں بھی یہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ناجائز ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے ضاربک پر محمول کرتے ہوئے۔ کس پر محمول کرتے ہوئے؟ ضاربک۔ ضارب یہ معرف باللام نہیں ہے یہاں پر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل جو ہے مسئلہ وہ کس کا ہے؟ وہ ضاربک کا ہے، وہ جائز ہے۔ تو چونکہ ضاربک اور الضاربک یہ آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ کیا ہے؟ کافی اعتبار سے ملتے ہیں، اس وجہ سے اس پر حمل کرتے ہوئے اس کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو الضاربک میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترکیب کون سی ہے؟ یہ عامل اور معمول کی ترکیب ہے یا پھر مضاف اور مضاف الیہ؟ اگر عامل اور معمول ہو تو پھر تو وہ جائز ہے، اس کو کسی پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو فی نفسی ہی یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ لفظی تخفیف نہیں، لیکن اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے محمول کرتے ہوئے کس پر؟ ضاربک پر۔ اصل ضاربک ہے، اس پر جو ہے وہ محمول کرتے ہوئے الضاربک کو بھی جائز قرار دیے جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ضاربک کیوں جائز ہے؟ اب اگلا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جی ضاربک یہ کیوں جائز ہے؟ یہاں پر بھی تو صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جی یہ ضاربک پر محمول ہے۔ اب ضاربک کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر اس کی وضاحت یہ ہے کہ اہل عرب جب اسم فاعل کو اور اسم مفعول کو، جب یہ دونوں مجرد عن اللام ہو، اسم فاعل ہے بغیر الف لام کے، اسم مفعول ہے بغیر الف لام کے، آگے ان کے ساتھ ان کا مفعول ہو، آگے ان کے ساتھ ان کا، اور وہ مفعول ضمیر متصل شکل میں ہو۔ جب اسم فاعل اسم مفعول مجرد عن اللام ہونے کی حالت میں ہو اور ان کے ساتھ ان کا جو مفعول ہے وہ ضمیر متصل شکل میں ہو، تو ایسے صورتحال میں یہ لازم الاضافت ترکیب بن جاتی ہے اہل عرب کے ہاں۔ جب ایسی کوئی شکل آ جائے کہ جو ہے وہ صیغہ اسم فاعل کا ہو یا اسم مفعول کا ہو اور معرب باللام نہ ہو، اور ان کے ساتھ ان کا مفعول ہو اور مفعول اس شکل میں ہو، ضمیر متصل شکل میں ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی اب ان کے درمیان اضافت لازم ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی یہاں پر تخفیف ہے یا نہیں ہے، یہاں اضافت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، بس وہ اس بار کی طرف بالکل نظر نہیں کرتے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ یعنی اہل عرب کا جو معمول ہے شروع سے لے کر وہ یہی ہے کہ جی جب بھی اسم فاعل یا اسم مفعول مجرد عن اللام ہو اور ان کے ساتھ ان کا معمول مفعول بھی وہ جو ہے وہ ضمیر متصل شکل میں ہو، تو بس وہ اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں، یہاں اس بات کو نہیں دیتے کہ فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کر لیا؟ جب ضارب ہو گیا اور اس کے ساتھ کاف ضمیر آ جائے یا ضمیر جو ہے کوئی اور اتصال والی شکل آ جائے تو وہ کہہ رہتے ہیں ضاربک۔ کیا کہہ رہتے ہیں؟ ضاربک۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں اصل تو ضاربن کا وہ ہے یا نہیں ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ضاربک یہ اضافت کی شکل بن گئی، ضاربک کس کی شکل بن گئی؟ اب یہ جو ضمیر ہے یہ جو تنوین ہے ضارب سے، یہ تنوین کیوں گری ہے؟ یہ تنوین اضافت کی وجہ سے گری ہے یا یہ محض اتصال کی وجہ سے گری ہے؟ اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو تنوین ہے ضارب سے یہ اضافت کی وجہ سے نہیں گری، بلکہ یہ محض اس اتصال کی وجہ سے گری ہے جو اسم فاعل کا آگے اس ضمیر کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ضاربک میں ضارب غیر معرب باللام ہے نا، تو تنوین آنی چاہیے۔ اب تنوین کا سقوط ہوا ہے، تو تنوین کا سقوط کیوں ہوا؟
اضافت کی شکل میں آ کر ہوا ہے یا اس محض اتصال کی وجہ سے؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ جی یہ تنوین کا جو سقوط ہے یہ اضافت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ محض اس اتصال کی وجہ سے ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں پر بھی تخفیف اضافت کی وجہ سے تو نہ ہوگی نا، یہاں پر جو تنوین گری ہے وہ تو محض اتصال کی وجہ سے گری ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر لفظی تخفیف کا حصول نہیں ہو رہا۔ تو اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ جی اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، معرب باللام نہ ہو، آگے ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مفعول ضمیر متصل شکل میں آ جائے تو اہل عرب کے ہاں اس کو اضافت کی ترکیب میں لانا ضروری ہوتا ہے، بے شک فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو۔ لہذا ضارب کا میں ضارب کی جو تنوین ہے یہ اضافت کی وجہ سے نہیں گری بلکہ یہ گری ہے محض اس اتصال کی وجہ سے۔ اب کہتے ہیں کہ جی اتصال کی وجہ سے گری ہے، اضافت کی وجہ سے نہیں گری، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کون سا تنوین نے آ کر بتایا ہے کہ جی میں اضافت کی وجہ سے نہیں گرا بلکہ کس کی وجہ سے گرا ہوں؟ اتصال کی وجہ سے۔ تو یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی ہر وہ مقام جہاں پر تنوین اضافت کی وجہ سے گر جائے تو وہاں پر تنوین کی شکل متصور ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ضارب زیدن، کیا کہتے ہیں؟ ضارب زیدن، کہ جی یہ اضافت کی وجہ سے ضارب کی تنوین گری ہے اور اصل میں یوں تھا ضارب زیدن، اصل میں کیا تھا؟ ضارب زیدن۔ یہ تنوین کی شکل ممکن ہے، اس کو ہم تکلم کر سکتے ہیں، عرب کلام کے اندر اس کا استعمال ہے، لہذا ضارب کا ہے، پھر اضافت ہوگی تو ضارب زیدن ہے تو ضارب زیدن سے کیا بنا؟ ضارب زید۔ لیکن ضارب کا میں ضاربن کا اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اضافت کی وجہ سے تنوین گری ہے، اضافت کی وجہ سے تنوین گری ہے، تو اگر ہم اضافت سے اس کو کاٹ لیں تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ضاربن کا ہونا چاہیے، اور ضاربن کا عربی کلام میں کسی جگہ وجود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس تنوین کا سقوط وہ اضافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر اضافت کی وجہ سے تنوین گرتی تو پھر تو یہ ہے کہ اس کا وجود اس طرح ممکن ہوتا، لیکن کسی بھی صورت میں کلام عرب کے اندر اس کا وجود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ضاربن کے ساتھ جب کاف ضمیر مل گئی ہے تو بے شک درمیان میں اضافت نہ ہو پھر بھی یہ تنوین کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے، اضافت سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ضارب کے ساتھ جو ہے وہ کاف ضمیری جو ہے وہ متصل مفعول بہ شکل میں اس کا اتصال ہوا تو اس کے اتصال سے ہوتے ہی اس کی تنوین ختم ہو گئی، یہ اضافت کی وجہ سے نہیں گری۔ اگر اضافت کی وجہ سے گرتی تو پھر اس کا ظاہری وجود بھی ممکن تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تنوین یہاں پر اضافت کی وجہ سے نہیں۔ تو یہاں دیکھیں اب فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، ضاربو کا میں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، اس کے باوجود یہ جائز ہے۔ تو ضاربو کا اور الضاربو کا کیا ہے؟ ایک جیسے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ضاربو کا میں بھی مضاف صیغہ صفت جو ہے وہ اسم فاعل ہے، آگے اس کے ساتھ مضاف الیہ کی شکل میں جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر متصل ہے، اور الضاربو کا میں بھی ایسے ہی ہے، صرف الف لام کا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو تو ایک دوسرے پر جو ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے، لیکن الضارب زید اس طرح کی صورت میں، اس لیے کہ زید یہ ضمیر متصل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ اسم ظاہر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جی الضاربو کا کو تو جائز قرار دیا جا سکتا ہے ضاربو کا پر محمول کرتے ہوئے، لیکن الضارب زید کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ پتہ چلا؟ اب دیکھو والضارب کا، یہ اس کا ماقبل پر عطف ہے، وَإِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلُ، تو وہی عبارت یہاں پر محذوف نکالی ہے، یعنی انما جاز الضارب کا، یعنی الضارب کا جائز ہے، مع ان القیاس عدم جوازہ، ساتھ اس کے باوجود اس کے کہ اس قیاس اس کے
اس کی عدم جواز کیا ہے؟ لما عرفت، اس وجہ سے جو تم جان چکے، وکذا شبہہ، اسی طرح جو الضارب کا کے مشابہ ہے۔ الضارب کے مشابہ سے کیا مراد؟ الضاربی اور الضاربہ وغیرہما، یعنی محض یہ دونوں بھی نہیں بلکہ تمام ضمائر متصلہ منصوبہ، تمام ضمائر متصلہ منصوبہ اس میں آ سکتے ہیں۔ فی من قال، ان لوگوں کے مطابق، ان لوگوں کے مطابق جو یہ کہتے ہیں انہ مضاف، کہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اب فی من قال کا مصداق کون ہے؟ درمیان میں فرمایا فی قول من قال، یعنی ان لوگوں کے قول کے مطابق جن لوگوں نے کہا ہے، اور وہ کون ہے؟ یعنی سیبویہ و اتباعہ، وہ مراد لے رہا ہے سیبویہ اور کے متبع، انہ، کہ وہ یعنی کیا؟ الضارب جو ہے، الضارب کا میں مضافن، یہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور کاف ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ان لوگوں کے قول کے مطابق، دون من قال، نہ کہ ان لوگوں کے قول کے مطابق انہ غیر مضاف، جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مضاف نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اس ترکیب کو؟ وہ فرماتے ہیں والکاف منصوب المحل، کہ جی کاف یہ منصوب المحل ہے مفعولیت کی وجہ سے، والتنوین محذوف، اور تنوین محذوف ہے لاتصال الضمیر، ضمیر کے اتصال کی وجہ سے، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ جی اضافت نہیں ہے، تو ان کے نزدیک بھی تنوین گری ہے۔ تنوین گرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ محض اتصال ہے، یہ اضافت نہیں ہے۔ فإنه لا يحتاج جوازه إلى حمل، اگر اس کو جو ہے وہ عامل اور معمول بنا لے تو پھر اس کے جواز کو کسی پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بذات خود ہی جائز ہے۔ فإنه لا يحتاج جوازه، پس بے شک محتاج نہیں اس کا جواز إلى حمل، محمول کرنے کی طرف۔ اب متن کو متن کے ساتھ جوڑیں کہ انہ مضاف، کہ جی یہ مضاف ہے، الضارب کا جائز ہے حملاً، اس الضارب کا کہ محمول کر لینے کی وجہ سے، کس پر ہو؟ علی ضاربی کا، ضاربی کا پر۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی حملاً یہ یہاں پر مفعول لہو ہے، حملاً یہ مفعول لہو ہے، اور آپ لوگوں نے اس سے پہلے مفعول لہو کے بارے میں پڑھ لیا کہ جی وہاں پر لام کی تقدیر ہوتی ہے، لیکن لام کی تقدیر کی جہاں اور شرائط ہے وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ فعل اور جو مفعول لہو ہے اس کا جو فاعل ہو اس میں اتحاد ہو۔ ما قبل میں جو فعل ہے، فعل معلل لہو اور مفعول لہو، ان کا جو فاعل ہو وہ کون ہو؟ وہ ایک ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھیں کہ جازہ اس سے پہلے ایک فعل ہے، جازہ کا جو فاعل ہے وہ الضارب کا ہے، اور حملاً اس کا فاعل کون ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا لمحمولیت، حمل کو محمول کے معنی میں لیا، اسم مصدر ہے تو مصدر مبنی للمفعول ہوتا ہی رہتا ہے، آگے اس کے ساتھ اس کا جو فاعل ہے اس کی ضمیر لگا دی جو ہو ضمیر ہے، اور یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے الضارب کا کی طرف۔ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الضارب کا کی طرف۔ جب یہ الضارب کا کی طرف لوٹ جائے گی تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ جازہ کا فاعل بھی الضارب کا بن جائے گا عطف کے ذریعے سے، اور حملاً کا فاعل بھی کون بن جائے گا؟ الضارب کا۔ تو یہ اتحاد ہو جائے گا، اور جب اتحاد ہوتا ہے تو پھر لام کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به، کہ جی مفعول له کا فاعل المفعول له، مفعول له کا فاعل اور فعل معلل به کا فاعل جو ہے وہ کیا ہوا؟ وہ متحد ہوا۔ اعنی جازہ، فعل معلل به کون ہے یہاں پر؟ ما قبل میں جو جازہ گزرا ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، کیا اس کی وضاحت ہے کہ یہ ضارب کا کی کیا حقیقت ہے، اور الضارب کو اس پر محمول کیسے کرنا ہے؟ تو آگے شارح نے اس کی مکمل وضاحت فرمائی کہ وَبَيَانُهُ، اس کا بیان یہ ہے انہم، کہ وہ لوگ اذا وصلوا اسماء الفاعلین، جب وہ ملاتے ہیں اسماء فاعلین کو والمفعولین کو مجردتاً عن اللام، لام سے مجرد ہونے کی حالت میں، بمفعولاتها، اپنے مفعولوں کے ساتھ، یعنی کہ مفعول کے ساتھ، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول کو مجرد عن اللام ہونے کی حالت میں جب مفعولات کے ساتھ ملاتے ہیں، وکانت مضمرات متصلات،
اور وہ مفعولات ضمائر متصلہ ہو التزموا الاضافۃ تو انہوں نے اضافت کو لازم قرار دیا ولم ينظروا الى تحقق تخفیف اور انہوں نے تخفیف کے تحقق کو بالکل نہیں دیکھا اور انہوں نے کہہ دیا فقالوا ضاربک انہوں نے کیا کہا ضاربک کہا وَإِن لَّمْ يَحْصُلِ التَّخْفِيفُ بِالْإِضَافَةِ اگرچہ اب ضارب سے تنوین تو گری ہے، اب وہ تنوین کیوں گری ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ تخفیف اضافت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی بل بنفس اتصال الضمیر بلکہ جو ہے وہ ضمیر کے محض ضمیر کے اتصال کی وجہ سے ثم لما لم يعتبروا التخفیف پھر جب انہوں نے تخفیف کا کوئی اعتبار نہیں کیا ضاربک میں وجوزوہ بدونہ اور بغیر تخفیف کے بھی اس کو جائز قرار دیا۔ اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ضاربک میں تنوین محض اتصال کی وجہ سے گری اضافت کی وجہ سے نہیں گری، تو یہاں تخفیف کا حصول اس کے بغیر یہ اضافت جائز ہے، تو جب اس کو جائز قرار دیا حملوا الضاربک علیہ تو انہوں نے الضاربک کو بھی اس پر محمول کر لیا لأنہما من باب واحد اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں۔ ایک ہی باب سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے وہ اسم فاعل ہے مضاف ہے اور آگے اس کے ساتھ ضمیر متصل شکل میں جو ہے وہ مضاف الیہ لگا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے ایسے ہی ہے۔ تو حیث کان کل منہما اسم فاعل کہ جہاں پر کہ حیث کہ یہ حیث کانا کہ ان میں سے ہر ایک اسم فاعل ہے مضاف ہونے کی حالت میں ضمیر متصل کی طرف محذوفاً ایسا ضمیر متصل جو کہ محذوف ہے تنوین ہو اس کی تنوین اضافت سے پہلے لا للاضافتی نہ کہ اضافت کی وجہ سے، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، لہذا دونوں میں صورتحال یہ ہے کہ تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے، دونوں میں صیغہ صفت مضاف ہونے والا اسم فاعل ہے اور مضاف الیہ وہ مفعول بہ جو اس کا ہے حقیقت میں وہ ضمیر متصل شکل میں، تو دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو ضاربک پر محمول کر لیا کس کو؟ الضاربک کو ولم يحملوا الضارب زید علیہ اور الضارب زید کو انہوں نے اس پر محمول نہیں کیا لأنہما لیسا من باب واحد اس لیے کہ یہ دونوں باب واحد سے نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ جی تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں محض اتصال کی وجہ سے گری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والدلیل علی اور اس بات پر دلیل کہ سقوطی تنوین جو ہے الضاربک میں کاف کے اتصال کی وجہ سے ہے نہ کہ اضافت کی وجہ سے، انہا لو سقطت بالاضافتی اس لیے کہ یہ تنوین اگر اضافت کی وجہ سے ساقط ہوتی لکان ینبغی ان یتصور ذلک تو یہ مناسب تھا کہ یہ پہلے متصور ہوتا ایک ایسی وجہ پر ایک ایسی صورت پر یکون الضمیر منصوبا بالمفعولیتی کہ یہ ضمیر کیا ہوتی؟ منصوب ہوتی مفعولیت کی بنا پر ثم یضاف اور پھر اس کو مضاف بنا لیا جاتا ویقال اور یہ کہہ دیا جاتا ضاربک اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ جی یہ اضافت کی وجہ سے تنوین گری ہے تو پھر یہ کیا ہونا چاہیے؟ ضاربن کا ہونا چاہیے کہ یہ پہلے منصوب ہو اور وہ الگ ہو یہ الگ ہو پھر ان کی درمیان میں جو ہے وہ اضافت ہو، جیسے ضاربن زیدن کا تصور کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اضافت کی جاتی ہے اور یوں کہہ دیا جاتا ہے ضارب زید ولن یتصور ضاربن کا لیکن ضاربن کا کبھی بھی متصور نہیں ہو سکتا۔ فعلم تو یہ بات معلوم ہو گئی انہا سقطت کہ جی یہ تنوین گری ہے لاتصال الکافی کاف کے اتصال کی وجہ سے لا للاضافتی نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ضاربن کا متصور نہیں ہوا، ضاربن کا کوئی تصور نہیں، پتہ چلا کہ یہ ضاربن میں جو تنوین کا جو ہے وہ سقوط ہے وہ اضافت کی وجہ سے نہیں ہے، اگر اضافت کی وجہ سے ہوتا تو پھر ضاربن کا بھی کوئی تصور ہوتا۔ اب کہتے ہیں کہ جی آپ ضاربن کا کیوں نکالتے ہیں؟ اب یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اصل تھی ضاربن ایاک، کیا کر لو اب ضاربن ایاک کا تو ہے تصور نا، ایاک ضمیر منفصل ہے الگ سے اس کا استعمال ہوتا ہے تو ضاربن ایاک ہو جائے گا اصل میں،
پھر جو ہے وہ اضافت ہو جائے گی، اتصال ہو جائے گا، تنوین ضاربن کی تنوین گر جائے گی، اور ایا کا ضمیر منفصل ضمیر متصل میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ ضاربو کا بن جائے گا۔ تو یہ تو بڑی بہترین تخفیف ہو جائے گی۔ اضافت میں مضاف میں بھی تخفیف ہے اور مضاف الیہ میں بھی تخفیف ہو جائے گی۔ تو ضاربو کا کی جو اصل ہے آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ کیا نکال لو، ضاربن ایا کا نکال لو اور پھر اس پر جو ہے وہ ضاربو کا اس سے بنا لو، اور چونکہ وہ الضاربو کا اس کی طرح ہے تو الضاربو کا کو پھر اس پر محمول کر لو۔ ایسے کیوں نہیں کر لیتے، ایسے کر لو۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور کہنے والے کو یہ حق حاصل ہے، یہ گنجائش ہے کہ وہ یوں کہہ دے، لِمَ لَا يَجُوزُ، یہ کیوں جائز نہیں ہے کہ ضاربو کا کی اصل ضاربن ایاکا ہو، للفصل بالتنوین، تنوین کے ساتھ، فصل کے ساتھ، کیا ضاربن ایاکا دونوں الگ الگ ہو، ضاربن الگ ہے ایاکا الگ ہے، تنوین درمیان میں فصل آ جائے گی۔ ثم لما اضیفہ، پھر جب اضافت کر لی گئی، حذفت تنوین، تنوین کو حذف کر لیا گیا، وصار الضمیر المنفصل متصلا، اور ضمیر منفصل ضمیر متصل بن جائے جیسے ضاربوں کا، وحصل التخفیف جداً، بڑی اچھی طرح تخفیف حاصل ہو گئی۔ پھر اس الضاربوں کا کو محمول کر لیا علیہ اس پر، لأنہما من باب واحد، کہ جی یہ دونوں باب واحد سے ہے، حیث کان جہاں پر ہر ایک ان میں سے اسم فاعل ہے اور مضاف ہے ضمیر متصل کی طرف، من غیر اعتبار حذف تنوینہا، بغیر اس کے تنوین کی حذف کیا، قبل الاضافتی، اضافت سے پہلے، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ الضاربوں کا میں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جی یہاں تنوین کا حذف جو ہے وہ اتصال کی وجہ سے، تو ضاربن ایاکا میں تو یہاں پر حذف ہے تو اس کا کوئی اعتبار ہم کرتے ہی نہیں ہے کہ تنوین کب گری ہے، اس کا سقوط کب ہوا ہے۔ ہم صرف اس بات کو دیکھیں گے کہ صیغہ صفت جو ہے وہ اسم فاعل ہے اور وہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف ہو، ضمیر کی طرف، تو یہی والی بات الضاربو کا میں بھی ہے تو اس کو محمول کر لیتے ہیں اس پر، اور تنوین کے حذف کا کوئی اعتبار کرتے ہی نہیں ہے۔ ولم يحملوا الضارب زید علیہ، اور انہوں نے الضارب زید کو اس پر محمول نہیں کیا، لأنہما لیس من باب واحد، اس لیے کہ یہ باب واحد سے نہیں ہے۔ الضارب زید اور ضاربو کا یہ تو دونوں آپس میں جو ہے، الضاربو کا اور ضاربو کا یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس کو تو ہم کر لیں گے، آپس میں جوڑ لیں گے، لیکن الضارب زید کو اب ان کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ امام فرا کا یہ بھی ایک استدلال تھا۔ اس کا بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ جی اصل ضمیر متصل ہے، اصل کیا ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر منفصل کو صرف ضرورت کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پر اتصال کی شکل نہ بن سکتی ہو، اور یہاں چونکہ اتصال کی شکل ہے تو متصل کو منفصل بنانا یہ کوئی بہتر اور اچھی بات نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی اصل ضاربن ایاکا بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ یہ ضاربوں کا ہی ہے، کیا ہے، یہ ضاربوں کا ہی ہے۔ جی تو یہ امام فرا کے استدلال تھے۔ خلاصہ کیا نکل آیا؟ خلاصہ یہ نکل آیا کہ ماتن کے نزدیک الضارب زید یہ اضافت کی شکل ممتنع ہے، اس لیے کہ یہ اضافت لفظی ہے اور کسی طرح کی تخفیف کا حصول نہیں ہو رہا۔ امام فرا نے یہ جو ہے یہ دلائل دیے، کتنی دلیلیں دی ہیں؟ ایک تو وضعفہ والی دلیل دی ہے، دوسرا الضارب الرجل والی دلیل دی ہے، اور تیسری دلیل کون سی دی ہے؟ الضارب زید، الضارب الرجل اور الضارب کا کی جو صورت ہے اس کو بتایا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ جتنی وضاحت پڑھی ہے اس وضاحت کے مطابق ماتن نے متن کے اندر یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ چیزیں کس طرح ذکر کی ہے؟ اس انداز سے ذکر کی ہے، یہ تینوں صورتیں کہ امام فرا کا ان سے استدلال تھا اور ماتن نے ان کے استدلال کو خراب کیا۔ ماتن نے کیا کیا ہے؟ ان کے استدلال کو باطل قرار دیا ہے۔ ایک تقریر اس کی یوں ہے، دوسری وضاحت اس کی یہ ہے کہ جی اس کو محض ایک مسئلے کی حیثیت سے ماتن نے ذکر کیا، ضمن میں اگرچہ امام فرا کے استدلال کا رد تو ہے لیکن مستقل امام فرا کے جواب کے طور پر یا ان کے استدلال کو رد کرنے کے طور پر ماتن نے اس کو ذکر
نہیں کیا، بلکہ ایک مستقل مسئلے کی شکل ذکر کی ہے کہ یہ مسئلے چونکہ الضارب زید سے ملتے جلتے ہیں، تو الضارب زید سے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ذکر کیا۔ بات سمجھ آ گئی دونوں تقریروں میں؟ ابھی تک جو وضاحت ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق یہ تینوں صورتیں امام فرا کا استدلال تھا، اور جو ماتن نے اس استدلال کو رد کیا ہے، جواب دے کر اس کو باطل قرار دیا۔ ایک تو یہ صورت ہے ابھی تک ہم نے جو پڑھی ہے۔ دوسری صورت اس کی تقریر یوں ہو سکتی ہے کہ جی یہ مستقل مسئلوں کا بیان ہے کہ چونکہ ایک مثال آ گئی الضارب زید کے امتناع کی، تو الضارب زید سے ملتی جلتی تین صورتیں اور تھی، تو ماتن نے ان کو بھی مستقل مسئلوں کو بیان فرمایا۔ جیسے پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ وضعف الواہب المئۃ الحجان وعمدها، اس میں ضعف کی صورت کیا ہے کہ جی ایسا کرنا کہ عطف کرنا غیر معرف باللام کا، کیا کرنا؟ عطف کرنا غیر معرف باللام کا ایک ایسے اسم پر جو کہ معرف باللام ہو اور وہ مضاف الیہ بن رہا ہو کسی معرف باللام صیغہ صفت کا۔ الواہب ہے نا، الواہب صیغہ صفت ہے، مضاف ہے، المئہ کی طرف معرف باللام کی طرف، آگے عطف ہے، اور پھر عبد کا عطف ہو رہا ہے المئہ پر، تو یہ والی صورت ضعیف ہے۔ ماتن کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس انداز سے عطف کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ عاطف کی وجہ سے یہ معطوف علیہ اور معطوف آپس میں جڑیں گے، تو پھر اس کی شکل الضارب زید کی طرح بنے گی۔ پھر اس کی شکل کیسے بنے گی؟ الضارب زید کی طرح بنے گی، تو چونکہ الضارب زید ممتنع ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ضعیف ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ضعیف ہے، تو اس وجہ سے اس کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا کہ عطف کی یہ شکل جو ہے اس کو ذکر کرنا اس میں ضعف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک مستقل مسئلہ ہو جائے گا۔ مستقل مسئلہ کیا ہوا کہ جی ہر ایسا عطف جہاں پر جو ہے غیر معرف باللام کا عطف ہو رہا ہو ایک ایسے اسم پر جو کہ معرف باللام ہے اور وہ مضاف الیہ بن رہا ہے ایک ایسا صیغہ صفت کے لیے جو کہ معرف باللام ہے، تو ایسا عطف کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ پھر اس کو ضعیف قرار دیا، باطل نہیں کہا، اس کو ضعیف کہا ہے، باطل نہیں کہا، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے آپ مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ معطوف میں بعض چیزیں ایسی جائز ہو جاتی ہیں جو براہ راست جائز نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس وجہ سے دیکھیں، وَعْلَمْ، یہ بات جان لو، اَنَّ حَمَلْنَا قَوْلَهُ، کہ ہم نے محمول کیا ماتن کے اس قول کو، وَضَعُفَ الْوَاهِبُ المئۃ الحجان وعبدها، اور الضارب الرجل اور الضاربہ کو، اور محمول کرتے ہوئے ان کے نظیرین پر، اس کو ہم نے محمول کیا ان جوابات پر، اجوبہ پر، عن استدلالات الفراء، فرا کے استدلالات کے جواب پر، علی جواز الضارب زید، ضارب زید کے جواز پر جو ان کے استدلالات تھے ان کے جواب پر ہم نے اس کو محمول کیا ہے مصنف کی طرف سے، علی موافقت بعض شارحین، بعض شارحین کی موافقت کرتے ہوئے، بعض شراح کی موافقت کرتے ہوئے ہم نے ان تینوں صورتوں کو کیا بنایا؟ بطور جواب کے بنایا امام فرا کے استدلال سے جو انہوں نے الضارب زید کے جائز ہونے پر دیے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَكَ، آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے، ان تجعل، کہ تم بنا لو، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کو، اشارتاً، اشارہ، الی مسئلۃ، ایک مسئلے کی طرف، مستقل مسئلے کی طرف، مناسبۃ للحکم، جو اس حکم کے مناسب ہو، الضارب زید کے امتناع کے حکم کے وہ کیا ہے؟ مناسب ہے، تو لہذا الوضعف الواہب المئۃ الحجان وعبدها کا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ انہ ضعف، کہ جی ضعیف ہے، مجرد عن اللام کا عطف کرنا ایسے اسم پر المحلى به، جو کہ کیا ہو؟ معرف باللام ہو، اس کی طرف جو ہے وہ اضافت ہو رہی ہو، ایسے صفت کی مصدرہ باللام جو کہ کیا ہے؟ لام کے ساتھ مصدر ہے، لأنہ بتوسط العطف، اس لیے کہ عطف کے توسط سے، یسیر، یہ مثال بن جائے گی الضارب زید کی طرح جیسے کہ تم نے پڑھ لیا۔ باقی اس پر وَإِنَّمَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالِامْتِنَاعِ، اس پر امتناع کا حکم نہیں لگایا بلکہ ضعف کا لگایا، لِأَنَّهُ قَدْ يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْطُوفِ، اس لیے کہ کبھی معطوف میں گنجائش ہوتی ہے ان احکامات کی بھی، لا يُتَحَمَّلُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، جس کا معطوف علیہ میں کوئی احتمال ہو، کوئی تحمل نہیں ہوتا،
وہاں پر آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس میں دور اور تسلسل اور مصادرہ عن المطلوب کا شائبہ ہے، تو جب یہ والا احتمال لیں گے کہ جی یہ ان کے استدلال کا جواب نہیں بلکہ یہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے، تو پھر وہ والی خرابی بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وحینئذ یندفع، اور اس وقت دور ہو جائے گا ما فیہ من توہم الشائبہ المصادرہ علی المطلوب، جو اس میں مصادرہ علی المطلوب کی شائبہ کا توہم تھا پہلی تقدیر کے مطابق۔ باقی دو صورتیں کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَإِرْجَعُ كُلٌّ مِّنَ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ الضَّارِبُ الرَّجُلُ اور الضَّارِبُ کا، یہ والی جو صورتیں ہیں آخری، یہ مسئلے کی طرف اس کا لوٹا دینا ظاہر ہے۔ اب ان کے درمیان سے کون سا مسئلہ جو ہے وہ نکل رہا ہے؟ تو ان کے درمیان سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ پہلی صورت ہے الضارب الرجل، پہلی صورت کیا ہے؟ الضارب الرجل کہ جس صیغ صفت معرب باللام ہو اور وہ جو ہے وہ مضاف الیہ بھی معرب باللام اسم جنس ہو، معرف باللام کیا ہو؟ اسم جنس ہو، تو یہ ترکیب جائز ہے، بے شک لفظی تخفیف حاصل نہیں ہے اور اس کو محمول کیا جاتا ہے الحسن الوجہ پر، سمجھ آ رہی ہے؟ اور الضارب کا میں کیا مسئلہ ہے کہ جی جب صیغ صفت معرب باللام اسم فاعل ہو اور آگے اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ ضمیر متصل ہو تو پھر درمیان میں بے شک تخفیف حاصل نہ ہو پھر بھی یہ جائز ہے، اس کو محمول کیا جاتا ہے ضاربوں کا پر۔ تو جو مستقل مسئلے آپ لوگوں نے پڑھ لیے، یہ ایک مستقل مسئلے کی طرف اشارہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان آخری دو صورتوں کو مستقل مسئلے کی طرف لوٹا دینا یہ بالکل ظاہر ہے۔ باقی درمیان میں رد بھی ہو جائے گا امام فرا کا، درمیان میں ضمناً وہ رد ہو جائے گا امام فرا کا، تو یہ بھی اس طرح بھی اس کی ایک جو ہے وہ اس کی تقریر ہو سکتی ہے۔